بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ آقا آپ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے پاس ہی عکاظ کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت ہی سیانہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس راہب و طبیب کی طرف چل نکلے۔ اس کے مکان پر پہنچے تو لوگ مکہ کے مشہور سردار حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ یہ راہب و طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کئی مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور ابھی آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب کھلے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے راہب باہر آ گیا۔ جب راہب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکہ کے سردار عبدالمطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی درد ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس امید سے آیا ہوں۔ راہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آسمانی کتاب کے کچھ صفحات لیے آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا ہی جاتا تھا۔ پھر راہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تو راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پہلے ہی گواہی دے رہا ہے۔ راہب کی بات سن کر عبدالمطلب بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر کہا کہ راہب میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام تو وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار آپ کس کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھیں درد ہو رہی ہیں، میں تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو کوئی دوائی بھی دو اور علاج بھی کرو۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راہب نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہو۔ میں اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کو دیکھ کر خود ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی شانوں والا ہے، یہ نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبدالمطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے میرا گھر ہلنے لگا اور میں باہر آ گیا، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا تو میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ ضرور باہر کوئی عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کے بہت ہی خلاف ہیں، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ۔
ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو نقصان پہنچائے۔ سردار نے کہا کہ راہب آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں جس بیماری کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں اس بیماری کا علاج تو نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر راہب پھر مسکرا دیا۔ اے مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو خود آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لعاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں کو لگائیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو آپ کا لعاب دہن لگایا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو گئیں۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی درد جاتی رہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عبد المطلب بہت ہی حیران ہوئے۔ سارا مجمع یہ دیکھ کر بہت ہی حیران و پریشان ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ راہب نے عبد المطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور ان کے لعاب دہن میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبد المطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دعا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے؟ راہب مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض کو دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اے اللہ پاک تمام مریضوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔